بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کالڈ دا جرنی آف لو۔ ویورز، ہم سب اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر فیز میں ایک خاص لذت ہوتی ہے، اور ایسی ایک خوبصورت فیز تب آتا ہے جب پارٹنر کے انتخاب کے بعد محبت کا آغاز ہوتا ہے اور محبت پرواز بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم کسے اور کتنا ٹرسٹ کریں۔ جو رشتہ ہم شادی کے لیے سوچ رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہمارے لیے صحیح ہے؟ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کے ویلیوز کیا ہے، اور اس کے زندگی کا جینے کا سلیقہ کیا شریعت کے دائرے میں ہے؟ اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابتدائی میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے پیش آتے ہیں، لیکن حقیقت میں کئی بار بالکل برعکس ہوتا ہے ان کا رویہ، which is why it is becoming even more challenging to find a partner that aligns with your moral values and personal goals۔ تو آئیے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شادی سے جڑے وہ مسائل جو سلیکشن سے لے کر انگیجمنٹ میں آتے ہیں اور آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور شرعی اور نفسیاتی پہلو کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا طریقے ہیں جو ہمیں مدد کر سکتی ہے ایک بہترین فیصلہ لینے کے لیے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے ساتھ دے رہی ہے نیلم، مائی کو اینکر۔ جی ویورز، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا جرنی آف لو، جس کی شروعات منگنی سے ہوتی ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ سفر آج طلاق پر جا کر ختم ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح شادیاں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ آج ہم طلاق کے کیسز دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کافی سارے سلیوشنز بتائے ہیں، وہیں اگر ہم ایک سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو کافی چیزیں ہیں جسے اگر ہم اپنا لیں، سمجھ لیں تو یہ رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید ازمی زہرا، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سیدہ رخشدہ، جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ اور تھراپسٹ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم سب سے پہلے آپ دونوں سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جب بھی کسی رشتے کا آغاز ہوتا ہے یا ہم کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کے پروز اور کونس دونوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی بار ایسا ہوتا ہے کونس دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح جب اسپاؤس سلیکشن کی بات آتی ہے تو ریڈ فلیگس کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ اسلام کے لحاظ سے ہو یا ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے لحاظ سے ہو۔ تو کافی بار لوگوں کے ذہنوں میں کافی زیادہ سوالات بھی آتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہی ہم ہمارے ویورز کے ذریعے بھیجے گئے ایک سوال سے کرنا چاہیں گے، جو بیسیکلی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریڈ فلیگس کیا ہوتے ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے، یہ ہم جانیں گے ہمارے سوال میں۔ سو شیل وی پلے دا کوشچن؟ جی، السلام علیکم۔ جی، میرا ایک سوال ہے۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکی کی فیملی اچھی ہے، لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ وہ کافی نیک اور پرہیزگار بھی ہے۔ ہم نے ان کا سوشل ہینڈل سوشل میڈیا چیک کیا تھا، اینڈ ان پہ کافی تصویریں اپلوڈڈ ہے وتھ ہز فیمیل فرینڈس، اینڈ ہی از کوائٹ فری ود دیم۔ شوڈ وی کنسیڈر دس پرپوزل؟ جزاک اللہ۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ فیملی وغیرہ بہت اچھی ہے، لیکن ہم اگر سوشل ہینڈلز وغیرہ چیک کریں تو وہ چیزیں کافی برعکس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کیا ریڈ فلیگز ہوتا ہے، ہم آپ دونوں سے جاننا چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے سسٹر ازمی آپ پہلے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گی آپ سب کی خدمت میں کہ یقیناً یہ جو رشتے ازدواج ہے، یعنی کہ یہ جو نکاح کے رشتے میں انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے ایک بہترین زندگی، خوشگوار زندگی کی وہ توقع کرتا ہے، تو ہم جیسا کہ ہندوستانی معاشرے کی اگر ہم بات کریں کہ زیادہ تر معاملات منگنی سے شروع ہوتے ہیں، اور حالانکہ اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو منگنی کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ جی، ہم نے یہاں کے اعتبار سے، یہاں کے ماحول کے اعتبار سے ایک منگنی، ایک انگیجمنٹ کا ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر اس اعتبار سے بھی ہم سمجھیں کہ کوئی رشتہ جو انتخاب کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جیسا آپ کا سوال کہ ریڈ فلیگس ابھی جیسے خواہر نے پوچھا ہے، یقیناً یہ جستجو ہوتی ہر ایک کے ذہن میں کہ ہماری شادی جس سے طے ہونے جا رہی ہے، یا جس سے ماں باپ نے ہماری بات کو پکی کر دیا ہے، یا منگنی ہونے جا رہی ہے، اہم چیز یہ معاملہ، تو
تو وہ انسان جسے ہمارے سامنے پیش تو کیا گیا ہے کہ بہت ریلیجیس ہے, بہت مذہبی ہے, لیکن جب انہوں نے خود تفتیش کی تو یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. تو یقیناً اب یہ اولاً جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم دین اسلام کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ گائیڈ لائنز بتائی گئی ہیں کہ جسے ہمیں جاننے کی ضرورت. انہیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ بھی رشتہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس پیمانے میں رکھ کر کے اسے پاتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, تو ہمیں جواب خود بخود مل جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت مقدس رشتہ ہے کہ اس کے لیے ہم اس حوالے سے سمجھیں کہ خواہر کتنی خوبصورت بات ہے کہ عالم بشریت کا جو آغاز ہوا, یعنی ہسٹری آف ہیومینٹی کو اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے اس دنیا میں قائم کیا وہ یقیناً ہسبینڈ وائف کا تھا, جناب آدم و حوا. ہم یہ مثال دیکھتے ہیں, یعنی بے شک بہت سے رشتے مقدس ہیں ہماری زندگی میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بہن بہن کا رشتہ یا بھائی بھائی کا رشتہ یا ماں باپ کا رشتہ قائم نہیں ہوا. جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا میں اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ, ہسبینڈ وائف کا رشتہ. چونکہ یہ آسمانی رشتہ ہے, مقدس ہے, تو اب اسے بہترین بنانے کے لیے ہمیں بہت پھونک پھونک کر قدم بھی رکھنا ہے. اچھا, دین اسلام نے ہمیں یوں ہی تشنا نہیں چھوڑا کہ ادھورا چھوڑ دیا ہو اور یہ معاملہ ادھورا رہ جائے. گائیڈ لائن بتائی گئی, جیسے کہ مثال کے طور پر جب ہم کسی رشتے کا انتخاب کرتے ہیں, کوئی رشتہ کسی خاتون کے لیے آ رہا ہے, تو ضروری ہے کہ جو بزرگ, زیادہ تر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بزرگ ہوتے ہیں, ہمارے والدین ہوتے ہیں, وہ اس معاملے میں پہل کرتے ہیں. تو جو اولن چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھنی چاہیے کمپیٹیبلٹی کے اعتبار سے کہ وہ کف ہے یا نہیں. مثلاً اب کمپیٹیبلٹی کس اعتبار سے, مثال ہم علم کے اعتبار سے اگر لیں, مثلاً لڑکی جو ہے علم یافتہ ہے اور اس کی اچھی مطلب کوالیفیکیشن ہے, اب اس کے لیے اگر بالکل جاہل ڈھونڈا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہوگا, ناانصافی ہوگی. لیکن اسے ہم ذرا باریکی سے سمجھیں کہ یہ نہ ہو جائے کہ لڑکی نے مثلاً مثال کے طور پر ماسٹرز کیا ہوا ہے اور لڑکا اگر فقط HSC یا 12th ہے, لیکن وہ بہت اچھے کردار کا مالک ہے, اس کا اخلاق اچھا ہے, وہ دیندار ہے, وہ لوگوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ کمپیٹیبلٹی کے اعتبار سے کم ہے کیونکہ ڈگری کے اعتبار سے ذرا کم. نہیں, اس اعتبار سے نہیں. علم تو ایک نور ہے, علم اس نے بھی حاصل کیا, آپ نے بھی, ڈگری میں فرق آ گیا. لہٰذا کمپیٹیبلٹی پہلی چیز ہے جو چیک کرنی ہوگی. دوسری چیز اخلاق کے اعتبار سے ہے. اخلاق سے مراد کیا ہے؟ فقط نرمی سے بات کرنا نہیں, اخلاق کا دائرہ بہت بڑا ہے. جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ظاہراً ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہتر بتایا, لیکن جب انہوں نے دیکھا ایک مرتبہ تو اس کے برعکس معاملہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان معاشرے میں رہتا ہے, وہ آفس جاتا ہے, اس کے کولیگس ہوتے ہیں, وہاں پر بہت سے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے کانٹیکٹ میں, لیکن ایک انسان کا کسی سے ملنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, کسی کے پاس کھڑا رہنا یا بیٹھنے کا انداز اپنے آپ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کا نظریہ اس کے لیے کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسا بتایا گیا ہے حقیقت میں ویسا ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی دیکھیں. تیسری چیز ہے خاندان کے اعتبار سے بھی کہ خاندان کی چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے. یقیناً جیسے ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی جو اچھائیاں ہیں وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی ایسا شخص جس کا انتخاب کیا گیا جو ابھی سے جھوٹی بات کو پیش کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, منافقت کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں آگے کی میرڈ لائف میں بھی بہت اثر ڈالیں گی اور ساتھ ساتھ آگے کی نسل کے لیے بھی یہ دشواری ہو سکتی ہے. دینداری کا پہلو کہ اپنے آپ کو اس نے بتایا کہ دینداری کو محدود کیا نماز روزے تک, لیکن جو کہ دائرہ وسیع ہے اس اعتبار سے اگر نہیں سوچ رہا ہے تو یہ چیزیں جو گائیڈ لائن بتائی گئیں اب اس پیمانے میں رکھ کر کے دیکھا جائے کہ کیا یہ چیزیں اس شخص کے اندر پائی جا رہی ہیں. اگر اس کے برعکس ہے تو یہاں پر یقیناً اسے رکنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو ہم اسے ایک کیسے بہترین انسان مان سکتے ہیں جو ابھی سے جھوٹ کا سہارا لے, دکھاوے کا سہارا لے. تو یہ یقیناً ایک ریڈ فلیگ ہے, رکنے کی ضرورت ہے. جو آپ کہہ رہے ہو مطلب وہ کون سی چیزوں کو اہمیت دے رہا ہے. بے شک بے شک, یقیناً. تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے والدین بھی جو ہے فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کے لیے آسان ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے آپ اپنی بیٹی کو کسی کے اختیار میں دیتے ہیں, تو آپ بغور یہ چیز کا جائزہ لے لیں کہ آپ کس کے اختیار میں دے رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہے, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس گائیڈ لائن کا خیال کرتے ہوئے پھر کسی رشتے کا انتخاب کیا جائے. ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے؟
So thank you very much for that question. اور جو earlier جو viewers نے بھی جو question پوچھا وہ بہت ہمارے آج کل کی دنیا کے لیے بہت فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ پہلے جو ہوتے تھے کہ لڑکے کے بارے میں، خاندان کے بارے میں جانکاری الگ قسم سے حاصل کی جاتی تھی، الگ طریقے سے حاصل کی جاتی تھی، اور اب کیونکہ ڈیجیٹل اسپیس میں اتنے ہمارے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہماری ایک لائف کا ایک دوسرا ہی حصہ ہوتا ہے جو شاید کچھ ہی لوگوں سے ہم نے شیئر کیا ہے، سب سے نہیں شیئر کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اچھا ان کی لائف جو ہے گھر سے باہر یا مے بی کام سے باہر کس قسم کی رہتی ہے. So that's a very common practice these days and that's a very absolutely viable practice these days that we should do. اور اگر انہوں نے کہا کہ اچھا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں اسلامک ویلیوز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور مگر انہیں لگتا ہے کہ یہ جو فوٹوگرافس انہوں نے دیکھے وہ صحیح نہیں ہیں، تو مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کل کی دنیا میں انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ایک جوک کے حساب سے ہوتا ہے. ینگ پیپل دے سے دیٹ دا proportion of halal and haram has to match. اچھا تو یہ بھی پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ بھی پریکٹسنگ مسلم ہے، مگر کچھ چیزیں یہ حرام کریں گے، کچھ چیزیں وہ حرام کریں گے. تو وہ دس از اے نیو وے دیٹ پیپل کائنڈ آف لائک ٹاک نا، ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا اسپاؤس کہ وہ جو پروپورشن ہے حرام حلال کا وہ میچ ہو رہا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ بیلنس. کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ اچھا ایسے فوٹوگرافس ہیں دیٹس اے ڈیفینیٹ ریڈ فلیگ، but that's not enough for us to designate that as a red flag. That could be a beige flag maybe, ہے نا، کہ اچھا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بابا اس انسان نے ایسی تصویریں کیوں ڈالی ہیں. اور اگر شاید اس انسان کو اتنا نہیں سمجھ میں آیا کہ ڈپینڈنگ آن دا ایج اینڈ دا بیک گراؤنڈ، سوشل بیک گراؤنڈ، کہ اس قسم کی فوٹوگرافس نہیں ڈالنی چاہیے. بہت مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ دے تھنک کہ ہم ایسی سوسائٹی میں کام کی جگہ جا رہے ہیں تو ہمیں ڈالنا ہی پڑے گا ایسی فوٹوگرافس، یا ایسی فوٹوگرافس کھینچنی ہی پڑیں گی، فارگیٹ اباؤٹ پوسٹنگ، کہ ایسی فوٹوگرافس کھینچنی بھی پڑیں گی. تو تھوڑا اور اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ضروری ہوگا وداؤٹ جسٹ ڈکلیئرنگ اٹ کہ یہ ریڈ فلیگ ہے. ہاں مگر اگر آپ کے ویلیوز اور ان کے ویلیوز میں زمین آسمان کا فرق ہے اور آپ کو یہ پہلے سے ہی ناگوار ہے تو بے شک آپ وہیں بند کر دو، ہے نا. بٹ دین اف یو فیل دیٹ نہیں آئی نیڈ ٹو فگر آؤٹ مور کہ یہ کیوں انسان کر رہا ہے، ہم تھوڑا پروبنگ کر سکتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دی ریزن بیہائنڈ وائی دس ہیز ٹیکن پلیس. بیکاز جب وین وی آر سلیکٹنگ اے اسپاؤس نا، دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایک تو جب ہمارے میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس سے ہمارا کنیکشن ہو سکتا ہے، مگر جو ہمارے میوچل ویلیوز ہوتے ہیں اس سے کمٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ویلیوز ہیں کہ اچھا ہم بچوں کو اچھی تربیت دیں گے، مگر اس میں پھر سیکنڈ یہ بھی آ جائے گا کوئیڈ اسکول بھیجیں گے کہ صرف گرلز بوائز اسکول بھیجیں گے، وہ کلیش ہوگا تھنکنگ کا. تو وہ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس میں زیادہ دیکھنا چاہیے، ہے نا. کیونکہ اگر ہم نے بس اوپر سے دیکھ لیا ہاں ایجوکیشن ہونا چاہیے، پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا ہم کو کوئیڈ بھیجنا چلے گا ہمارے لیے کہ نہیں چلے گا ہمارے لیے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ use these words very easily کہ یہ ریڈ فلیگ ہے یا وہ ریڈ فلیگ ہے. Everybody has different interests as well as values. اور وہ جو انٹرسٹ اور ویلیوز ہیں اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے، کیونکہ تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم نے جلد بازی میں امپلسولی اچھے رشتے کو بھی منع کر دیا، یا نہیں تو ہم نے اتنا زیادہ پروب کیا کہ وہ اچھا رشتہ بھی چلا گیا. سو دیٹ بیلنس از ایبسلیوٹلی ویری امپورٹنٹ. ہاں مگر اگر جب ہم ریڈ فلیگس دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی اگر ہم بولیں گے ایز انڈیویجولس، گھرانوں میں فیملیز میں نہیں، ایز انڈیویجولس، تو ریڈ فلیگ یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ انسان دوسری لڑکیوں کے بارے میں کیسے بات کرتا ہے. اگر اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آج کل انفارچونیٹلی سب کا ہی ایک پاسٹ ہوتا ہے، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی آپ جو بھی کہہ لو، تو ان کے بھی کوئی یا تو پہلے کوئی ریلیشن شپ ہوگا یا تو یہ ہوگا. ہاؤ ڈز ہی ٹاک اباؤٹ دوز ویمن، ہاؤ ڈز ہی ٹاک اباؤٹ ہز مدر، ہاؤ ڈز ہی ریسپیکٹ ادر پیپل. ابھی ایک تو جینڈر ہو گیا مگر پھر ریسپیکٹ ادر پیپل ہو گیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سارے ویلیوز ہماری فیملی میں ایوری ڈے رہیں گے اور ہمارے اگلے جو پیڑھی ہوگی ان میں بھی آئیں گے. تو دوز تھنگز آر سم تھنگز دیٹ وی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو سی ویدر دیٹس اے ریڈ فلیگ اور نو، ہے نا. کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ہاں ہم ہسبینڈ کی فرما برداری بول رہے ہیں مگر ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ہاؤ ڈز ہی انٹرپریٹ دیٹ. کیونکہ وہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کچھ زیادہ ہی بلینکٹ اسٹیٹمنٹ یوز کر لیتے ہیں، اینڈ دین واٹ ہیپنز از پرسنل اسپیسز اینڈ پرسنل ویلیوز میں انٹرفیئرنس ہو جاتا ہے. سو دوز تھنگز آر سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈیفینیٹلی آلسو اسپیک اباؤٹ اینڈ ناٹ جسٹ ازیوم
کہ ہاں یہ انسان اگر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. بالکل بالکل. جی So just a little bit more maybe talks about it is a good idea to go ahead and make an informed decision. جی So what I've understood is کہ اگر ہم ایسی کوئی تصویریں دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں نا صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں سمجھنا, ہمیں اس کو کویشچن کرنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے. اور جیسے ڈاکٹر نے کہا وی شوڈ ٹیک این انفارمڈ ڈیسیژن, بیکاز نیدر وی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو اے بیڈ ریلیشن شپ, لیکن ہم ایسا بھی نہ کریں کہ ہم ایسے دیکھ کے ہی منع کر دیں اور کوئی اچھے رشتے کو بھی ہم اس وجہ سے گوا بیٹھ رہے. جی رائٹ. تو آپا جیسے آپ نے کہا تھا کہ آف کورس ہمارے اسلام میں انگیجمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اگر ہم ہندوستانی کا جو رواج ہے اور ہم اگر وہ کلچر دیکھ رہے کہ وی ڈو ہیو انگیجمنٹس ہیپننگ ان آور کمیونٹی, تو اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کپل کو ہے نا ساتھ میں رہنا ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, اور وہ لوگ ایک فزیکل ریلیشن کا بھی تصور رکھتے ہیں کیونکہ اسے وہ کمپیٹیبلٹی دیکھ بالکل بالکل وہی وہ اگر ساتھ میں بات کرنے کی بات ہو یا رہنے کی بات ہو یا جو بھی ہو, تو اسلام کی نظر میں یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ جی خواہر دیکھیں, جیسے کہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان جاننا چاہتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں, تو یہی تو وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے ہی ہر ایک اعتبار سے جو ہے معلومات حاصل کر لی جائے کہ یہ انسان کیسا ہے یا اس کا مزاج کیسا ہے, اس کے اطراف میں اس کے فرینڈ سرکل سے, رشتوں سے, رشتہ داروں سے, عزیزوں سے, یا معتبر انسان اس کے ذریعے سے. بہرحال ہم یہاں تک پہنچے کہ اگر مان لیجئے بات چیت یہ تمام ہو گئی, انگیجمنٹ ہو گئی, اب لڑکا لڑکی دونوں کے دل میں جستجو ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو اسے ایک حلال راستہ انہیں دکھایا جائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو, ان جوانوں کو حرام میں مبتلا نہ ہونے دیں. اب اچھا معاشرہ ایسا ہے, انگیجمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے, اولاً تو ہونا یہ چاہیے جو مشہور ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ. ہم ایسے دیکھ رہے کہ بہت ہی کم عمر میں انگیجمنٹ ہوتی ہے اور وہ لمبے عرصے تک چلتی ہے, لمبے عرصے, تو وہیں پر زیادہ مسائل اٹھتے ہیں. اور یہاں پر منگنی ہونا, بات چیت پہلے ہی ہر چیز کے اعتبار سے جو مسائل ہیں انہیں جان لیا جائے, اور پھر منگنی اگر کرنا چاہتے ہیں منگنی, یا پھر ڈائریکٹ پھر نکاح کے لیے. لیکن اگر نہیں منگنی ہو گئی اور پھر ایک تاخیر ہو رہی ہے, وہ راستہ نہیں اپنایا گیا نکاح کا, اور تاخیر ہو رہی ہے, تو دین اسلام ہمیں اس کا بھی حل بتا رہا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں, اپنے جوانوں کو حرام سے بچانے کے لیے انہیں عقد متع ان کا کرا دیں, یعنی اس ٹائم پیریڈ میں متع کرا دیا جائے, تاکہ پھر اگر وہ بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ حرام نہیں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وہ چیزیں حلال ہیں, اور پھر جب وقت آئے پھر اس کے بعد ان کا دائمی نکاح جو ہے کیا جائے, اور مطابق کلوز کروایا جائے. جی مطابق کلوز کروایا جائے, اس میں شرطیں پہلے ہی دلوا دی جائے. اس میں شرط بھی رکھی جا سکتی ہے, اور باقی یہ ہے کہ حلال دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو جائیں گے. دونوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا, ہنسنا بولنا, یا کبھی ملاقات کر لینا, تو وہ بھی ایک جائز کی فہرست میں آ جائے گا اگر متع ہو جاتا ہے تو. لیکن اگر متع نہیں ہوتا ہے تو جو بھی چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں وہ چیزیں حرام کی فہرست میں. مزید ماں باپ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے متعلق جانتے ہیں اور پھر بھی انہوں نے یہ چھوٹ دی. اور جبکہ متع جو ہے اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک ایسا حکم ہے کہ جسے جائز قرار دیا گیا اور بہترین راستہ ہے. لیکن اسے بعض دفعہ اس لیے کہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے, اپنے بچوں کو حرام کی طرف بڑھانے کا راستہ ہم دکھا دیا کرتے ہیں, تو اسے رائج کیا جائے. یہ ایک بہترین راستہ ہے, لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پر منگنی کا ہونا اور جلد سے جلد شادی بچوں کی کر دی جائے. جی یعنی بہتر یہی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پہلے ہی دیکھ لیں. ڈاکٹر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شادی کے بعد ایک بار شادی ہو جاتی ہے منگنی میں, تو اچھا وہ گولڈن فیز رہتا ہے. اب انگیجمنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونے کے بعد پہلے ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی, اب ایک الگ طرح کا پریشر ہے جو لڑکی پر لڑکے پر آنے لگتا ہے. فار ایگزامپل لڑکی کو باتوں باتوں میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے یہ رولز ہیں, ہمارے یہاں لڑکیاں ہی کھانا بناتی ہیں, ہمارے یہاں میڈ نہیں ہے. اچھا آپ 10 بجے سو کے اٹھتی ہیں, ہمارے یہاں فجر میں سب جاگ جاتے ہیں. انڈائریکٹلی اس کے اوپر کافی زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے, اور کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں کنوے کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. اب ایسی سچویشن میں جب آپ سمجھ جائیں کہ ان کا مینٹالٹی اور آپ کا مینٹالٹی میچ نہیں کرتا, ان کا وے آف لیونگ اور آپ کا وے آف لیونگ میچ نہیں کر رہا, تو اس طرح کی سچویشن سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ تو 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اگر ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں,
چاہے وہ منگنی سے پہلے ہے کہ منگنی کے بعد ہے, ڈزنٹ میٹر. ہم انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا سب کلچر ہے, کیونکہ ہر گھر کا ایک الگ سب کلچر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں کیا ہمارا لائف سٹائل ہے. ہم اگر صرف انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ بات الگ ہو جاتی ہے, مگر اگر وہ سٹل پریشر کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکی جو آئے گی ہمارے گھر میں اس کی شخصیت جیسی کیوں نہ ہو, اس کا بیک گراؤنڈ جیسا کیوں نہ ہو, اب اس کو ہمارے اس میں ہی ڈھلنا ہے اور ہم جو کہیں گے وہی کرنا ہے. تو یہ جو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایبسلیوٹلی ہر لیول پہ غلط ہو جائیں گی. اس لیے ہو جائیں گی کیونکہ پھر آپ وہ انسان کو, وہ جو لڑکی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ تو ریپلیسبل ہو جائے گی, یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ, کیونکہ ہم کو تو بس یہی ڈھانچے میں ڈالنا ہے اس کو, تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا, آپ کسی کو بھی لے آؤ, ہے نا. تو دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ دین اگر وہ لڑکی اگر ناخوش رہے گی ہمارے گھر میں تو ہم کیسے خوش رہیں گے. اچھا, تیسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ہمارا جیسا چلتا رہے ویسا ہی چلتا رہے تو ہماری بھی تو گروتھ نہیں ہوتی ہے نا, اگر ہم بھی کچھ نہیں بدلیں گے یا کچھ نہیں دیکھیں گے. تو پریکٹیکلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اگر ہم لوگ 3-4 فرد ہیں گھر میں اور کوئی ایک باہر سے آ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو تھوڑا زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ہم کو تھوڑا کم, تو وہ 70-30 ہو سکتا ہے نا, مگر وہ 100% تو نہیں ہو سکتا. اس کا اثر مینٹل ہیلتھ پہ بھی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی ہوتا ہے, اور مینٹل ہیلتھ صرف لڑکی کے مینٹل ہیلتھ پہ نہیں ہوتا ہے, سب پہ ہوتا ہے. آج کل بہت مرتبہ, ابھی کل ہی میرے پاس ایک فادر کا فون آیا کہ 15 دن ہو گئے شادی کو, اور 15 دن کے اندر مجھ سے یہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں رہنا ہے اس گھر پہ. اور جب وہ آ کے بتا رہی ہے کہ ایسا ویسا تو بہت نظر آ رہا ہے کہ ان کے دونوں کے لائف سٹائلز, ان کے گھر میں جو کلچر ہے وہ بہت ہی زیادہ فرق ہے. تو اور یہ لڑکی کہہ رہی ہے میں سوچوں بھی کہ اگر میں چلو تھوڑا سا میں بھی ایڈجسٹ کر لوں, مگر ان کی طرف سے اتنا زیادہ کچھ آ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کی کوئی شخصیت ہی نہیں باقی رہتی. تو پھر اگر ہم کسی انسان کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں, اپنے خاندان کا ایک حصہ بنانا چاہ رہے ہیں, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں جوائنٹ فیملیز ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہیں, اور اس لیے ون آف دا میجر پرابلمس اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے فیسلٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم ہر الگ ہاؤس ہولڈ ہو جائیں. اگر الگ ہاؤس ہولڈ ہو جائیں گے تو الگ مسئلے ہوتے ہیں, اور اگر جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو الگ مسئلے ہو جاتے ہیں. مسئلے ہوتے ہیں, مسئلے ہمیشہ ہوں گے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا ہم انیشیلی اس کو صرف بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں, بالکل, تاکہ اس کو جب وہ آئے گی ہمارے گھر پہ شوق نہ بیٹھے کہ اچھا ایسا ہے ویسا ہے, اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بابا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے, وہ کیا نہیں کرنا چاہ رہی ہے. اور پھر کیپیسٹی بھی الگ ہوتی ہے, سب کی کیپیسٹی بھی الگ ہوتی ہے, بٹ سم ویئر وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وی ہیو ٹو میٹ آن دا مڈل گراؤنڈ. اگر میں ہوں کہ میں 10 بجے سویرے اٹھوں گی اور وہ ہیں کہ وہ لوگ 12 بجے سویرے اٹھیں گے, تو شاید ہم لوگ کوشش کر کے 11 بجے اٹھ جائیں. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. اور اگر ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا سگنل دے رہے ہیں اس لڑکی کو کہ تم لائک آئی سیڈ کہ ایدر شی از ریپلیسبل, یا نہیں تو اس کو ہم پسند نہیں کر رہے ہیں, یا ہم کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ ہی غلط ہے. تو جب ایوری ہیومن بینگ جو ہوتے ہیں نا, ایوری انڈیویجول کی ایک نیڈ ہوتی ہے, آئی وانٹ ٹو بی سین, آئی وانٹ ٹو بی ہرڈ, آئی وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ, آئی وانٹ ٹو بی لائکڈ, اینڈ دین آئی وانٹ ٹو بی لوڈ. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تم جیسی بھی ہو مگر یہاں پر تو ایسا رہنا ہے, تو دین وی آر نیگیٹنگ دیٹ پرسن انٹائرلی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا ذہن پر بھی اثر ہوگا, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو ذہن پہ اثر ہوگا اس پہ روحانی حالت پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. تو نیچرلی ہسبینڈ وائف میں جھگڑے زیادہ ہوں گے, وہ کہے گی تم میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیتے ہو, وہ کہے گا میں اپنے ماں باپ کو کیسے کہہ دوں, اور اس میں زیادہ بڑھتے جائیں گے, تو جھگڑے کمپاؤنڈ ہوتے رہیں گے. اب گھر میں اگر 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوگا, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ ڈیورس ریٹس ہائی ہوں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی ہو رہے ہیں, لونلینس بڑھ رہا ہے, اس کی وجہ سے رسک آف بیماری کا جو رسک ہے, ڈپریشن ہو جائے, انزائٹی ہو جائے, وہ بڑھ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے لائف چوائسیز, لائف ڈیسیژنس, لائف سرکمسٹینسز, اس پہ بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی رہے گی اور ہماری ہیلتھ کیسے رہے گی. بالکل, یعنی یہ ایک ٹرین کے 2 پہیوں کی طرح ہے, دونوں کو ساتھ میں مل کے چلنا ہے. جی. تو نیلم ایکچولی یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے پاس ایک ویور کا کوشچن بھی آیا ہے آن دا سیم لائنس کہ اس کے زندگی میں بھی ایسے ہی کچھ چل رہا ہے, اینڈ ان فیکٹ اس کے پاس ایک سلیوشن بھی ہے. تو پہلے تو ہم سنیں گے اور پھر میں آزمی آپا سے بات کروں گی کہ اس کوشچن کا جو اس نے جو حل بتایا ہے وہ اسلام کے دائرے میں کس حد تک صحیح ہے. جی, سو شیل وی پلے دا کوشچن.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی اپنی انگیجمنٹ کے بعد میں اپنے ان لاء سے ملنے کے بعد ان کے گھر آنے جانے کے بعد یہ فیل کرتی ہے کہ ان کے طور طریقے اس کے گھر کے طور طریقوں سے بہت زیادہ الگ ہے اور اس کی مدر ان لاء کا نیچر بھی اتنا الگ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، اور وہ لڑکے سے کہتی ہے کہ ہم شادی کے بعد الگ رہیں تو بہتر ہے، اور وہ شادی تب کرے گی جب وہ الگ گھر لے لے، اور لڑکا صاحب حیثیت ہے کہ وہ الگ گھر لے سکتا ہے، اس کو سپریٹلی رکھ سکتا ہے، تو کیا ایسی سچویشن میں اس لڑکی کا یہ ڈیمانڈ کرنا جائز ہے؟ جی یہ مسائل اکثر درپیش ہوتے ہیں، اور جیسے کہ سسٹر نے پوچھا ہے، اور بالکل یہ سوال کرنا، یہ ڈیمانڈ کرنا جائز ہے کہ جیسے انہوں نے جو حالات بتائے کہ انہوں نے جانا کہ مزاج میں کافی فرق نظر آ رہا ہے، یا کچھ ایسی مثالیں جیسے کہ مثلاً جوائنٹ فیملی میں حجاب کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے نامحرم ہیں، تو اب وہاں پر اگر انہوں نے دیکھا، یا اس طرح کی مثالیں کی آنا جانا ہوا اور دیکھنا، یہ نظر آتا ہے کہ بھائی وہاں پر ذرا بے پردگی عام ہے، یا جیسے دوسری جٹھانی وغیرہ ہیں تو ان کا بھی سب سے اس طرح سے مطلب ہنسنا بولنا، یا عزیز و اقربا کا آنا، ان سے بے تکلفی سے ملنا، یا پھر مزاج کا جیسے انہوں نے کہا کہ بہت فرق آ سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ فتنے بھی ہو سکتے ہیں اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور لڑکا صاحب حیثیت بھی ہے، تو اب اگر یہ ڈیمانڈ رکھتی ہیں تو ایک اچھے طریقے سے اس میں بڑوں کا بھی ساتھ لیا جائے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے بات کی جائے، اور پھر اس حوالے سے سامنے والے کے سامنے اپنی اس منشا کو رکھا جائے اور بتایا جائے، مطلب اس میں یہ بات نہ ہو کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ اس لڑکی نے آنے سے پہلے ہی ہمارے بیٹے کو دور کرنا شروع کر دیا، بلکہ جو حقیقت ہے اسے رکھنے کی کوشش۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بھائی مجھے اپنی ساس کا مزاج پسند نہیں آ رہا۔ مجھے یہی پوچھنا تھا آپ سے، کیونکہ آپ نے ایک سٹارٹنگ میں کہا تھا نا کہ جو ریڈ فلیگز ہے ہمیں کمپیٹیبلٹی بھی دیکھنا ضروری ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں، لیکن اب اس نے کہا ہے کہ کمپیٹیبلٹی ہسبینڈ وائف کی تو بات یہاں پہ ہوئی نہیں، اس نے کہا کہ اس کی مدر ان لاء سے مزاج نہیں ملنے والا، اس کو اندیشہ ہو چکا ہے، تو ایسے میں کیا یہ جو اس نے کہا ہے یا اس نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے، یا جو جیسے آپ نے کہا اچھی طرح سے رکھیں گے، بٹ کیا یہ جائز ہے؟ مطلب یہ کمپیٹیبلٹی کنسرن ہم پوسٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے اسے ہم دو نظریے سے دیکھ سکتے ہیں، بیکاز آپ ایسا بھی اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں آج کل تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ویورز کو یہ کہنا چاہیں گے کہ میکسیمم ڈیورس کیسز جو ہو رہے ہیں اس میں ہسبینڈ اور وائف میں ایشو نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتے ہیں، بالکل یہ ان لاز کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، زیادہ تر مسائل یہی جس سے پیش آ رشتہ رہے خراب ہوتا ہیں۔ ہے۔ جی لیکن اس سوال میں بھی ہم دونوں پہلو کو دیکھیں کہ فقط ان کا نظریہ کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی نہیں بنے گی، ان کی ساس کے ساتھ نہیں بنے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہو کہ شادی کے بعد مطلب ان کا جھکاؤ ان کی طرف زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بات جیسا ان کا اندیشہ ہے وہ بھی صحیح ثابت بھی ہو سکتا ہے، تو درمیان کا راستہ یہ کہ وہی کہ اگر بہتر طریقے سے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ لڑکا صاحب حیثیت بھی ہے، اور چونکہ جوائنٹ فیملی ہے، کئی اور بھائی ہیں اور دیگر چیزیں، تو آگے چل کر یہ معاملہ ہوگا کہ سپریشن تو ہونا ہے، الگ الگ لوگ ہونے والے ہیں، تو ایک اچھے طریقے سے اچھے انداز میں اس بات کو رکھا جائے، اور اگر دونوں فریقین اس بات پر متفق ہیں، دونوں اس بات پر منظوری اپنی ظاہر کر رہے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر یقیناً اس ڈیمانڈ کو رکھنا بھی صحیح اور اس ڈیمانڈ پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ ابھی انگیجمنٹ پیریڈ ہی ہے، یا مطلب جیسے کہ مدعا وغیرہ کرا دیا گیا ہے کہ حلال رشتہ ہے، اور اس کے بعد ابھی دائمی نکاح تک کے سفر نہیں پہنچا ہے، لیکن جب یہ شرط رکھی گئی تو اس کے بعد لڑکے کے گھر والے اور لڑکی کے گھر والے اور خود لڑکا اور لڑکی کے درمیان بہت بڑا فرق آ رہا ہے مزاج میں، ان کے سوچنے میں، اور جیسا کہ ہم کہیں کہ ایک جملہ ڈاکٹر صاحبہ نے عرض کیا تھا کہ زمین و آسمان کا فرق اگر آ جاتا ہے تو بہترین سلوشن یہی ہے کہ جب ابھی سے مزاج میں، سوچ میں اس قدر فرق آ رہا ہے تو ابھی سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آگے چل کر کے اگر آپ کو لگ رہا ہے ان کے ساتھ نہیں بنے گی اور اس طرح کے مسائل ہوں گے اور وہ لوگ کسی بات پر ایگری نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے اور آپ بھی اپنی جگہ ایک ضد پر ہیں
اگر آپ موقع دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک موقع دیتے ہیں, وہاں پر رہتے ہیں کچھ دن تک کے, اور اس کے بعد مزاج دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے جو ظاہراً ہمیں لگ رہا ہے ویسا نہ ہو, یہ بھی ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے. یہ پہلے ہی بات کی جا سکتی ہے کہ اگر نہیں بالکل ایڈجسٹ ہو پایا تو الگ, بالکل اس شرط کے ساتھ بھی کہ ہاں بھائی ہم ساتھ میں رہیں گے, لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی مسائل اٹھنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جو افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا بہتر. یعنی یہ خوبصورت موڑ دے کر کے اسے وہاں روک کر کے ایک الگ ہو جایا جائے اور خوبصورتی کے ساتھ ان رشتوں کو جیا جائے, تو یہ ایک بہترین راستہ ہو سکتا ہے. یعنی دونوں زاویے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور دونوں اعتبار سے ہمیں عمل کرنا, لیکن سب سے اہم ہے کہ دونوں کے اس بات پر متفق ہونا ضروری ہے. جی تو یہ ٹاپک پہ میں یہ کہنا چاہوں گی, جب ہم کہتے ہیں لڑکی ڈیمانڈ کر رہی ہے, لڑکی کو یہ چاہیے, یہ جو ہم لینگویج استعمال کر رہے ہیں بالکل غلط ہے, اور اس سے پھر وہ انڈر لائن ہو جاتا ہے کہ وہ جڑ کی فساد کی جڑ ہے اور دیکھو اس کی وجہ سے سب کچھ یہ ہو رہا ہے, بیٹے کو دور کر رہی ہے. جبکہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ اگر اسپیشلی اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑکا لڑکی اسپیشلی شادی سے پہلے بھی تھوڑی بات چیت کر لیں, تو ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, اور ایسا ہو کہ کافی حد تک جو فیصلے ہیں وہ میوچول ڈیسیجنز لیے جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ لڑکی خراب ہے, لڑکا خراب ہے, گھر توڑنے آ گئی ہمارا, تو یہ جو فلمی باتیں ہو جائیں گی, دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ رائٹ ہیئر, رائٹ. اگر ایک لڑکی اگر چاہ رہی ہے کہ if she's saying that I would prefer something like this, مگر ہم وہ اس کو کہہ دیتے ہیں دیکھو ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے, یہ جو پورا شادی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اینٹی ویمن ہو جاتا ہے, اور اس سے بھی ڈر کے مارے آل دا مور جو گرلز ہیں, لیڈیز ہیں, وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. جی So we have to understand that کہ اگر لڑکا لڑکی بات کر رہے ہیں اسپیشلی آفٹر میرج, تو اگر وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں دیکھو یہ چاہتی ہے کہ ہم الگ رہیں. So the man also has to be responsible. It's like for the better, for the greater good. اگر یہ ہم ڈیسیشن لینے کی بات ہو رہی ہے تو that's how it should be taken, and not کہ اس کا پرسنل ایجنڈا تھا, اس کو ہم الگ کرنا تھا. بالکل. So اینڈ مگر حکمت کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایون اف دا بوائے نوز کہ اچھا میری وائف کو میری ماں کا مزاج اچھا نہیں لگتا, یا میری ماں کو میری وائف کا مزاج اچھا نہیں لگتا, تو ہی از ناٹ سپوز ٹو گو اینڈ سے کہ شی ہیٹس یو, دیٹس وائی وی ہیو ٹو لیو سیپریٹلی. ہی ہیز ٹو سے کہ اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ بہت فرکشنز ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے لائف کے لیے اچھی بات نہیں ہے, تو دیر از اے وے. ہم یا تو زیادہ جھگڑے بنا سکتے ہیں یا تو جھگڑے مٹا سکتے ہیں. تو سو ہاؤ آر وی ایکچولی, واٹ از دی اپروچ اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اٹ. اور ایسے بھی کہا جاتا ہے نا, ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو فونڈر. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو دیر از اے ڈسٹینس ایٹ لیسٹ نا, وہ عزت برقرار رہے گی. اگر ہم تھوڑی دوری میں رہ کے اگر ہم زیادہ خوش رہ سکتے ہیں وہ زیادہ اچھی چیز ہوگی. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹو سے دیٹ اچھا ہاں کہ we have to speak to the people, both the boy and the girl, in a way that encourages them to be able to express themselves appropriately. Exactly. And encourage them to make mutual decisions. کہ یہ نہ ہو کہ لڑکی والی کے سامنے لڑکی کی عزت کا فالودہ نکل رہا ہے اور لڑکے والوں کے سامنے we are throwing the girl under the bus. So that is not how we want to start counseling pre-marriage couples کہ اچھا اس طرح پرابلمس کو ڈیل کیا جائے. اگر نہیں کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہے دوسرے رشتوں سے, مگر اگر جو پرائمری رشتہ ہے اس میں کمپیٹیبلٹی ہے, تو اس کو پرائرٹائز کس طرح کیا جائے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وہ ایک ان کو سمجھانا چاہیے. اینڈ اف دے نیڈ ایون لیسنس ٹو ہاؤ ایکسپریس their opinions, that's something that they should be encouraged to take. جی ڈاکٹر اسی بات پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انگیجمنٹ پیریڈ میں بہت ساری باتیں فلمی انداز میں کی جاتی ہیں, اب جو کانورزیشنز بھی ہوتے ہیں جب انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی کے زیادہ تر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, لائکس اور ڈس لائکس کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے, یا پھر ہم شادی کے بعد یہاں گھومنے جائیں گے, ہمیں یہ کلر پسند ہے, ہمیں یہ کھانا پسند ہے, یہ تمام چیزیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جس کا شادی کے بعد ہمیں سامنا کرنا ہے, جو ہمارے کور ویلیوز ہیں, ہماری بچوں کی تربیت کو لے کے کیا سوچ ہے, ساتھ ہی ہم فائنانس کو لے کے کیا سوچتے ہیں, ہم غصے میں ہوتے ہیں تو کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, ان تمام باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اب جب یہ باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی تو شادی کے بعد یہ کس طرح کا ایک ہرڈل بن کر سامنے آتی ہے؟ تو پہلی بات ہے کہ اسپیشلی ہم انڈین ہیں, ہم تو فلمی باتیں ہمیشہ کر سکتے ہیں, جی, تو شادی سے پہلے شادی کی بات نہیں ہے.
مگر اپارٹ فرام جوکنگ اپارٹ یہ ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف اور صرف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک ہنی مون فیز رہتا ہے, when we are first meeting each other, we're all enamored, infatuation بھی ہوتا ہے, we're looking forward to all good things, اور ہم سے وہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں بری باتیں مت کرو, نہیں نہیں برا مت سوچو, اچھا بولو. تو وہ اچھے بولنے میں وہ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نہیں بولتے ہیں. مگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرسٹ الگ چیز ہو جاتی ہے اینڈ ویلیوز الگ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم نیچرلی انٹرسٹ ہم کنیکشن کے لیے کریں گے, ویلیوز ہم کمٹمنٹ کے لیے کریں گے, اور دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. وداؤٹ کنیکشن ہم بہت لمبے عرصے تک کمٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور کنیکشن کبھی کبھار ویک اسٹرانگ ہو سکتا ہے, بٹ کمٹمنٹ ہم کو لمبے راستے پر پوری زندگی لے کر چلے گا. تو اٹس امپورٹنٹ فار اس ٹو ہیو اے لٹل بٹ آف انفارمیشن اباؤٹ بوتھ. مگر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ maybe I am coming from this point of view and the other person is coming from another point of view, مگر ہم نے مل کر پھر ہم نے کچھ اور ہی ہم نے سوچا کہ ہاں میں تمہارے یہ بات سے سہمت ہوں اور میں تمہاری یہ بات سے سہمت ہوں. they will make their own decisions as well. سو اس کے لیے اسپیس ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے. انفیکٹ ہمیں وہ انکریج کرنا چاہیے, گیٹ ٹو نو ایچ ادر اینڈ دین سی ہاؤ ول یو آل اڈیپٹ واٹ از دا گڈ دیٹ یو آل آر برنگنگ انٹو دا ریلیشنشپ فار دا بیٹرمنٹ آف یور ریلیشنشپ, انسٹیڈ آف اونلی سیئنگ کہ ایسا ویسا, اینڈ لائک شی سیڈ بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ بابا واٹ از اٹ دیٹ وی کین ورک وتھ. ایگزیکٹلی, کہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں یا میں کچھ کہہ رہی ہوں تو اس کو کس طرح ریسیو کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آگے کانورزیشن کیسے بڑھ رہی ہے. بیکاز کافی بار ہمارا بولنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, سامنے والا اسے انٹرپریٹ کچھ اور کرتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ہم شاید ایک دوسرے کو زیادہ جانتے نہیں ہیں, بٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ I perceive what I am preconceiving. Right. Preconceived notions. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ when you talk about all these topics نا, تو ایک ایسا نا مائنڈ بھی پریپیئر ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ like people think that شادی سب اچھا ہی ہوتا ہے, everything is hunky dory. No, you have to be ground reality سے بھی جڑے رہنا بہت ضروری ہے. بالکل. سو اب میں چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے اور وہ کرتے بھی ہے, تو اسلام میں کیا یہ کانسیپٹ ہے پری میرج کاؤنسلنگ کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے مذہب میں یہ ہوتا ہے, اسپیشلی شادی ہونے سے پہلے ایسے باقاعدہ وہ لوگ کا ہے نا ایونٹ ہوتا ہے. تو کیا ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے, اور کیا یہ انکریج کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ بے شک اسلام اس سے ہمیں منع نہیں کرتا کہ اگر جیسے پری میرج کاؤنسلنگ کرنا ہے, کیونکہ اس کے حوالے سے کئی چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جایا کرتی ہیں. بعض دفعہ جیسے انسان شرم محسوس کر رہا ہے کہ کس طرح یہ سوال کریں, یا ہمارے ذہن میں یہ ہے, مثلا لڑکی کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی میں ٹیچر ہوں, پتہ نہیں یہ لوگوں نے میرے مطلب والدین نے رشتہ طے کیا ہے اور میری جاب کے حوالے سے بات کی ہے کہ نہیں کہ مجھے کنٹینیو کرنے دیں گے کہ نہیں, اور والدین یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں, بعد میں یہ باتیں مان لیں گے, اور وہ لڑکی بس اسی بھروسے پر بیٹھی ہے کہ نہیں مجھے جاب کرنی, اتنی اچھی جاب میں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنی اچھی جاب میں نے حاصل کی ہے. جاب کی نہیں, جاب کے ساتھ جو گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہیں کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا. یقیناً میں اسی طرف آ رہی ہوں, لیکن سب سے پہلے جیسے ہم یہ چیزیں سوال ایک پیدا ہوتا ہے, مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, تو اب یہ سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں اگر پری میرج کاؤنسلنگ کی جائے. کہ جب یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مزاج, ایک دوسرے کا کردار, ایک دوسرے کی سوچ ایک دوسرے کے لیے, اور ہم ایک دوسرے کو کتنی آزادی آگے کی زندگی میں, یا یوں کہیں بہت ہی پیارے الفاظ کے ساتھ کہ ایک دوسرے کا ساتھ ہم کتنا کس موقع پر دینے کے لیے آمادہ ہیں. مثلا کسی فیملی کی سوچ یہ ہوتی نہیں ہمارے گھر میں لڑکیاں نوکری نہیں کریں گی, تو اب وہ جب کاؤنسلنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا پہلے اس بات کو ظاہر کرے گا نہیں بھائی ہماری فیملی میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں جو شادی کے بعد جا کر مسئلہ بنے اور دل ٹوٹے اور افسوس ہو اور یہ تمام چیزیں, اس سے پہلے جب یہ کاؤنسلنگ ہوئی تو یہ چیزیں ایک مرتبہ کھلیں گی, سامنے آئیں گی, تو فیصلہ لینا دونوں فریقین کے لیے جو ہے آسان ہوگا. ایک چیز یہ, جہاں پر یہ پری میرج کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج, کردار اور موڈ وغیرہ کو ایک دوسرے کے لیے کتنا ہم آزادی دے سکتے ہیں, کتنا ساتھ دیں گے, یہ چیزیں آسان ہوں ان کے لیے, وہیں پر ہم یہ فراموش نہ کریں کہ دینی اعتبار سے بھی ان کی کاؤنسلنگ کرانی چاہیے. دینی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ جہاں پر یہ چیزیں بتائی گئیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے جانا, جب دینی اعتبار سے کاؤنسلنگ ہوگی
تو جو بھی ہونے والے میاں بیوی ہیں, دونوں شوہر اور بیوی بننے والے ہیں, تو انہیں ایک دوسرے کے رائٹس اور انہیں ایک دوسرے کے فرائض کو بھی آگاہ انہیں کیا جائے گا. یعنی فقط سے وہ بھی نا پریپیئرڈ ہو رہیں گے, اور اگر فار ایگزامپل جب رائٹس پتہ ہوگے تب وہ لوگ ایسے نہیں سمجھے گے کہ یہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ پوچھ سکتی ہے, تو وہ اور دونوں چیزیں بتائی جائیں. کہ دیکھیے اگر فقط ہم حقوق کی بات کریں تو یہ ایک ادھوری بات ہو جائے گی, ساتھ میں اس کے فرائض کیا ہیں اس رشتے کے لیے. یعنی جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے رائٹس آپ کو ملیں, آپ کے حقوق ادا کیے جائیں, تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی آپ سے کچھ امید رکھتا ہے, اور جو اسلام کے اعتبار سے منع بھی نہیں, کچھ آپ کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے آپ کے اس رشتے کے لیے. تو حقوق کی ہر چیز نہیں ہوتے, حقوق کے علاوہ جب ہم کسی رشتے میں ہوتے ہیں تو ہم خود بھی کافی چیزیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, سیکریفائس کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں. اور ایک اخلاقاً فرائض جو کہتے ہیں وہ بھی ایک آتا ہے سامنے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ رائٹس اینڈ یو نو کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہے, لیکن ایک اخلاقاً ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے. جب بات فرائض کی ہم کریں گے تو وہ اخلاقی اعتبار سے کافی چیزیں جو ہیں واضح ہو جائیں گی. کہ جب ہم بات کریں کہ بھائی آپ کا فریضہ یہ بھی ہے, آپ کو یہ بھی اس طرح سے انجام دینا چاہیے, تو اب جو ایک عالم یا ایک عالمہ کے ذریعے اپنی بیٹی یا بیٹے کو ہم شادی سے پہلے, یعنی کتنی مرتبہ کتنی فیملی نے اس اعتبار سے سوچا ہوگا کہ شادی سے پہلے جہاں پر ہم مثلا جیسے ہمارے انڈین رسومات میں ہے کہ مہندی کی رسم ہونی ہے, ہلدی کی رسم ہونی ہے, اس کے لیے بہت ہم جو ہے جدوجہد کرتے ہیں اور بہت تیاریاں بھی کرتے ہیں, لیکن کتنی مرتبہ ہم نے اس اعتبار سے سوچا کہ شادی جو کہ بہت بڑا بندھن ہے, اور اس اعتبار سے اپنی بیٹی یا بیٹے کو آگاہ کرایا جائے کہ کس طرح وہ اس شادی کے رشتے میں اپنی ذمہ داریوں کو یا کس طرح سے بخوبی اس رشتے کو وہ انجام دے سکے. اس کے لیے اس بات کا ہوتا ہے نا کہ ہم شادی کے جوڑے پر 50,000 خرچہ کر دیں گے, لیکن کاؤنسلنگ کے لیے 5,000 نکالنے سے پہلے ہم 10 بار سوچیں گے. بے شک. اور جو ہم شادی کی ایک مثال خود یہی دیکھ لیں کہ جیسے عالم دین جس کی اتنی اہمیت ہے, جو کچھ بہت کچھ بتا سکتا ہے آپ کو, اس کی اہمیت اتنی کم جانی جاتی ہے کہ جیسے وہ شادی کی ہم مثال اپنے انڈین ہی دیکھ لیں کہ جوتے کے چرانے پر 50,000 تو دے دیے جائیں گے, لیکن ایک عالم دین ہے جو نکاح پڑھنے کے لیے آیا ہے, اسے 5,000 دینا بھی بعض دفعہ گرا گزرتا ہے. تو بہرحال شادی سے پہلے کسی معلم یا معلمہ کے ذریعے دینی حقوق دونوں کو, لڑکی اور لڑکے کو, بتائے جائیں کہ کیا کیا آپ کے حق ہیں, آپ کے کیا فرائض آپ کو انجام دینے, کس طرح سے خوبصورتی سے اس رشتے کو آپ انجام دے سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی کہ جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں بعض دفعہ مجلسوں میں بھی کہ بھائی دین اسلام اتنا مہربان ہے کہ اس نے عورتوں پر یہ نہیں رکھا, حکم نہیں دیا کہ آپ گھر کے کام کو انجام دیں, یہ واجب نہیں ہے. ہاں وہ کرتی ہے تو ثواب اس کے لیے بہرحال ہے, لیکن اب اس چیز کو سن کر اگر وہ لڑکی یہ سوچے نہیں اب یہ چیز سنا ہے میں نے, اب تو سسرال میں جا کر میں کسی کو کسی بھی کام میں ہیلپ نہیں کرنے والی, میں تو اپنے کمرے میں رہوں گی ساس بھلے نہیں, بلکہ اخلاقی اعتبار سے آپ کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے مائکے میں تھیں, اگر آپ اپنی مدر کو کسی چیز میں ہیلپ کرتی تھی, وہاں پر آپ اپنی مدر ان لا کو ہیلپ کر رہی ہیں, لوگوں کے دلوں میں ایک جگہ بنا رہی ہیں. تو یہ اخلاقی اعتبار سے چیزیں جو ہیں اس کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کے اندر آئیں گی, لڑکے کے بھی اندر آئیں گی کہ وہ بھی ان چیزوں کو جانے گا. جو بعض دفعہ بیوی پر ہاتھ اٹھانا یا اس پر ظلم کرنا جسے ایک عام بات سمجھا جاتا ہے, ہاتھ اٹھانا تو ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک ایکسٹریم ہو جاتا ہے, لوگ بات بھی کرنے میں نا غلط یقیناً. تو وہ تمام چیزیں جب ایک دینی اعتبار سے اسے آگاہ کیا جائے گا کہ اس کی کتنی مذمت اور کس قدر اس کا عذاب ہے اور سختی سے اسے منع کیا گیا ہے, اور اگر اس طرح کا وہ کچھ کام کر رہا ہے تو نہ یہ صرف کہ آخرت کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ آخرت میں عذاب ہے, بلکہ دنیا میں بھی اسے اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ اس رشتے کے اعتبار سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے, اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بہت زیادہ نقصان میں اس رشتے کے حوالے سے بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کاؤنسلنگ کے طور پر دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کاؤنسلنگ کر کے اس چیزوں کی وضاحت کی جا سکتی ہے. تو وہ بات آپ نے بالکل صحیح کری کہ اگر ہم یہ چیز کو بھی اسٹیبلش کر لیں تو انشاءاللہ آگے کی جو بھی شادیاں ہیں, جو رشتے ہیں, وہ بخوبی اور خوشنودی سے نبھائے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ جب پری میرج کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے, تو اسلامی اعتبار سے تو یہ ضروری ہے, اگر ہم دیکھیں انڈیویجول پرسنس کے حساب سے تو کس طرح ایک پری میرج کاؤنسلنگ آگے جا کر ایک رشتے کو طلاق کی دہلیز تک نہیں پہنچنے دیتی؟ جب ہم کہتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو, نہ کہ صرف ایک کپل کو, ہمیں خود کو تیار کرنا ہے کہ اچھا میرا مینٹل ہیلتھ کیسا ہے, میرا ایموشنل ہیلتھ کیسا ہے, میرا اسپریچول ہیلتھ کیسا ہے, میرا فزیکل ہیلتھ کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ اٹس ناٹ آلویز پاسبل کہ کپل کی ہم پری کاؤنسلنگ کریں, تو کبھی کبھار ہم گروپس میں بھی کرتے ہیں کہ لڑکوں کی الگ سے کریں گے, لڑکیوں کی الگ سے کریں گے, اور ان لاز کی الگ سے کریں گے. تو ایسے ہم گروپ میں بھی ورک شاپس کر سکتے ہیں, مگر اگر انڈیویجولی اگر کوئی آ سکے گا تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, بیکاز دیٹ ول ہیلپ ٹو امپروو کمیونیکیشن. کیونکہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سب لوگ بولتے ہیں کہ کمیونیکیشن پرابلم ہوتی ہے, اسی لیے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کافی بار لوگ آپس میں وہ چیزیں نہیں بول پاتے ہیں. رائٹ, مگر کمیونیکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہماری جو خواہشات یا ضرورات ہوتی ہیں وہ ہمیں مل جانی چاہیے. تو ان میٹ نیڈس آر دا بگیسٹ پرابلم فار اے ریلیشن شپ ٹو بریک ڈاؤن. مگر میرے جو نیڈس ہیں وہ اگر میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائی تو شاید وہ پھر وہ کیسے مجھے ملیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ صرف کمیونیکیشن کی بات نہیں ہے, ہمیں ان میٹ نیڈس کی بات ہے کہ اچھا میں نے تم کو بول دیا, تم کو سمجھ میں آ گیا, ناؤ اٹس یور پرابلم ٹو ڈیل وتھ. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ ناؤ واٹ آر یو انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. تو پری میرج کاؤنسلنگ یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں سے, کیونکہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں نا جھگڑا کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. کہ ہمارے جھگڑے جب ہم جھگڑا کریں گے, اور شوہر ہے وائف ہے, ہم تو جھگڑا کریں گے کبھی نہ کبھی, کچھ نہ کچھ چیزوں پہ تو ہو ہی جائے گا. تو ہمارے دائرے کیا ہونے چاہیے, واٹ آر مائی باؤنڈریز اینڈ واٹ آر یور باؤنڈریز. تو جب ہم باؤنڈریز کی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو سب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو باہر رکھنے کے لیے باؤنڈریز بنا رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. باؤنڈریز ہم اس لیے بنانا سکھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اگر مجھے پتا ہے کہ یہ میری حد ہے, میں تو تڑاک نہیں کروں گی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے یہ حد رکھی ہے کہ تم میرے سے بری طرح بات نہیں کرو گے, یا ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی دور بات ہو جاتی ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ مل جاتا ہے کہ اچھا دس از واٹ ویو انڈرسٹوڈ کہ ہمارے یہ دائرے ہیں, ان میں ہم ابھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے, اس میں رہیں گے اور اس میں جئیں گے. تو باؤنڈریز آر ٹو بی اسٹیبلشڈ سو دیٹ وی کین امپروو آن ٹرسٹ اینڈ کمیونیکیشن, اور کانفلکٹس بھی اچھی طرح سے ریزالو ہو جائے گی. تو پھر وہ جھگڑا کرنے آ جائے گا کہ جھگڑا ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے. پھر وہ جھگڑا نہیں ہوگا, وہ ڈائلاگ ہوگا انشاءاللہ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کہ اگر جھگڑا ہو بھی گیا تو اگر کوئی ریزولوشن نہیں بھی ملا, کیونکہ ہر جھگڑے کا ریزولوشن نہیں ہو پاتا ہے, پھر بھی وہ ہمارے جو رشتے کو کمزور کس طرح نہ کرے. کیونکہ ہر ایک جھگڑا, ہر ایک آرگیومنٹ, ہر ایک ڈبیٹ, اس کے پاس وہ پاور ہے کہ ہمارے رشتے کو کمزور کرے. بالکل. سو پری میرج کاؤنسلنگ میں ہم یہ سکھا رہے ہیں. اچھا, ہم پری میرج کاؤنسلنگ بھی اس لیے سکھا کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اسی میں بھی اور اس کے بعد بھی ہم پیرنٹنگ کاؤنسلنگ بھی کریں. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ بچہ جب ووم میں ہوتا ہے, اور بچہ جب ابھی پیدا ہوتا ہے, اور اس کے جو فرسٹ 1000 days ہوتے ہیں, پھر اس کے جو فرسٹ فیو 8 years ہوتے ہیں, اور ان میں بچوں میں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے بچوں کے ہیلتھ میں, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے یا لائف ہے, اس پہ کتنا زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. تو if the couple is already tuned to learn and to work with each other, تو وہ پیرنٹنگ اسکلز بھی سیکھیں گے انشاءاللہ سے, اور پھر وہ کمپیٹیبلٹی ایز اے کپل بٹ کمپیٹیبلٹی ایز اے پیرنٹ بھی ہو جائے گا. تو پھر وہ کیونکہ ہم وہی سوچ رہے ہیں, مستقبل کا سوچ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ فیملی یونٹ تھوڑا اسٹرانگ رہے اور اس کی وجہ سے ہیلتھ اینڈ پراسپیرٹی رہے. تو اسی لیے ہم یہ اسٹیپ وائز اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم لوگوں سے ان کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ پلیز انویسٹ دس ان یور سیلف. ایگزیکٹلی, اینڈ اٹ از ریکوائرڈ. آج کے ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اتنے سارے ایونٹس میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں, تو کیوں نہ ایک رشتہ جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنے والا ہے, ہم کہتے ہیں شریک حیات, تو جو ہماری پوری حیات میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے, اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کیوں کاؤنسلنگ نہیں کروائیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی ویورز, پروگرام جرنی آف لو, منگنی سے طلاق تک کے افسوسناک سفر میں ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی بھی رشتہ طلاق کی دہلیز تک نہ پہنچے. ہم ہماری طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم اس رشتے کو نبھائیں, ایک دوسرے کو جانیں, رشتہ بہتر کریں, کاؤنسلنگ کروائیں, اور ہر وہ ممکن چیز کریں جس کے ذریعے یہ رشتہ ٹرولی لو کا رشتہ بن سکے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ منگنی شادی تک پہنچتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.